اب آئیے صبر. صبر کے بھی اصل میں اس کا مفہوم کیا ہے؟ اپنے آپ کو تھامنا، روکنا. بہت پیاری ترکیب ہے جو سورہ کہف میں وَاصْبِرْ نَفْسَکَ، روکو اپنے آپ کو، تھامو اپنے آپ کو. روکنا اور تھامنا در حقیقت یہ صبر کا اصل مفہوم. اس صبر کے بھی 4 پہلو ہے. جیسے حق کا میں نے 4 بیان کیے، تو تواصی بالحق، تواصی بالصبر، ان میں یہ بھی ایک توازن ہے کہ جیسے 4 مفہوم اس کے 4 اس کے بھی. ایک ہے اطاعت پر صبر، حکم دیا جا رہا ہے، اب اس کے اوپر چاہے وہ ناگوار ہے، طبیعت کو جب مجبور کر کے آدمی وہ کام کر رہا ہے، یہ صبر ہے. صبر علی الطاعہ، اطاعت پر صبر. اسی کے لیے دوسرا لفظ جو ہے، جیسے باطنی کے ساتھ عبس کا لفظ ہے، اسی طریقے سے یہاں پر صبر علی الطاعہ کے لیے لفظ ہوگا استقامت. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، استقامت. صبر عن المعصیہ، یہ دوسرا پہلو ہے. گناہ سے اپنے آپ کو روکنا، تھامنا، معصیت سے، گناہ سے. نفس کے اندر تو رغبت ہے، ان النفس لامارۃ بالسوء، یہ نفس تو لپکتا ہے برائی کی طرف، حکم دیتا ہے برائی کا. تھامنا. اما من خاف مقام ربہ ونہی النفس عن الہویٰ، اس نے روکے رکھا، تھامے رکھا اپنے نفس کو خواہشات سے. یہ ہو گیا صبر عن المعصیہ. تیسرا ہے صبر جب کوئی مخالفت ہو، ابتلاء، آزمائش، امتحان، تکلیف، مصیبت، اب اس میں اپنے آپ کو تھامنا. اس میں بھی استقامت کا لفظ آئے گا. امتحان اور ابتلاء اور آزمائش پر صبر. صبر علی الابتلاء، اس میں صبر علی البلاء، تکالیف، مسائل، مشکلات دوسروں کی طرف سے ڈالی، اور اصل میں تو امتحان، آزمائش اللہ کی طرف سے، لیکن آتی ہے کسی کے ذریعے سے. ابو جہل مار رہا تھا حضرت سمیہ کو اور حضرت یاسر کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آزمائش اللہ کی طرف سے تھی، آ رہی تھی ابو جہل کے ہاتھ سے. تو یہ آزمائش ابو جہل کی طرف سے بھی ہے، لیکن حقیقتاً اللہ کی طرف سے. اس پر اپنے آپ کو تھامنا، روکنا، جمائے رکھنا، برداشت کرنا، جھیلنا. اور چوتھا پہلو ہوگا ٹیمپٹیشنز اور لالچ کے مقابلے میں اپنے آپ کو روکنا. اس لیے کہ حق کے راستے سے منحرف کرنے کی ایک کوشش تو یہ ہوتی ہے، دباؤ ڈال کر، پریشرائز کر کے، پرسیکیوٹ کر کے، تکالیف اور ابتلاعات کے ذریعے سے انسان کو ہراساں کرنا، اس کی قوت ارادی کو کچلنے کی کوشش کرنا. اور دوسرا پھر یہ بھی ہوتا ہے، اور ہمیشہ ہوتا ہے، جب کوئی شخص صاحب حق جو ہے، اگر وہ ان امتحانات سے گزر جائے، صبر کا ثبوت دے، جمع رہے، کسی ابتلاء اور آزمائش سے ہراساں نہ ہو، ہزیمت کا راستہ اختیار نہ کرے، جمع رہے، ڈٹا رہے، تو پھر لالچ ہوتے ہیں، پھر ٹیمپٹیشنز ہوتے ہیں. اگر زہر سے نہیں مرا ہے تو گڑ دے کر مارو. یہ جیسا کہ حضور کی حیات طیبہ میں نظر آتا ہے. سن 10 کے لگ بھگ 3 سال کا وہ مقاطعہ تھا جو شیب بنی ہاشم کا، جب اس میں بھی حضور ثابت قدم رہے اور پورا خاندان بنو ہاشم جو ہے آپ کے ساتھ شریک رہا، تو گویا کہ پرسیکیوشن کی، پرسنل پرسیکیوشن کی انتہا ہو گئی. پھر اب وہ آفرز ہوئی تھی، کسی طریقے سے آپ بادشاہت چاہتے ہیں تو بادشاہت دے دی جائے، کہیں شادی کرنا ہو اس طرف اشارہ کر دیجئے، جس خاندان میں کہیں گے آپ کی شادی کر دی جائے، اور اگر دولت چاہیے تو سیم و زر کے ڈھیر جو ہے آپ کے قدموں میں لگا دیے جائیں. تو یہ ٹیمپٹیشنز ہیں، پھر اس پر تھامنا.